السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ڈائس پہ تشریف فرما مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے معزز و مکرم ذمہ داران، علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور معزز حاضرین جو اس 35ویں آل انڈیا کانفرنس کے مبارک انعقاد میں صبح سے شریک ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت اور اپنے فضل اور احسان سے نوازے۔ احترام انسانیت اور مذاہب عالم جیسے موضوع کی جس قدر آج ضرورت ہے وہ کسی پہ مخفی نہیں ہے۔ ایسے میں جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا ایسی کانفرنس منعقد کرنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ جمعیت اہل حدیث ہر شخص کو اپنا اپنا مقام اور احترام دینے پہ ایمان رکھتی ہے تاکہ مل جل کر امن و امان سے ہر شخص اور ہر سماج زندگی گزار سکے۔ حضرات، آج کی اس مبارک کانفرنس میں احترام انسانیت کے جس عظیم پہلو پہ بولنے کی ذمہ داری مجھ ناچیز پہ عائد کی گئی ہے وہ ہے اسلام اور حقوق نسواں کا تحفظ۔ چونکہ خاتون سماج کا نصف حصہ ہے، جس طرح سماج میں رہ رہے مردوں کے حقوق اور ان کا تحفظ لازمی ہے، عین ویسے ہی سماج میں رہ رہی عورتوں کے حقوق اور ان کا تحفظ لازمی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگ خاتون کے حقوق ماننے سے انکاری ہیں، اور بعض اوقات کئی جگہوں پر بہت سے لوگ بے غیرتی کی وجہ سے عورت کو اپنی ہوس کا شکار بنائے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں غیرت کے نام پہ عورت کے ساتھ ظلم و تشدد ہو رہا ہے۔ عورت کے حقوق ماننے سے انکاری دنیا کا ایک حصہ، اور دوسرا وہ حصہ جو عورت کے حقوق تو مانتا ہے لیکن ان کا پاس و لحاظ نہیں کرتا۔ علی کل حال اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دو نقاط میں اور کتاب و سنت کی کئی دلائل کی روشنی میں میں اپنے موضوع کو انشاءاللہ تعالی پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ اس موضوع کا ایک اہم نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ اسلام وہ دین ہے جس نے عورتوں کے حقوق ثابت کیے۔ یہ ایک پہلو ہے، اور صرف حق ثابت کرنے تک بات محدود نہیں رکھی بلکہ پھر ان حقوق کا تحفظ بھی کیا ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے، اور یہ دونوں بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات کسی سماج میں دعویٰ کیا جاتا ہے ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، لیکن پھر اس دعویٰ پر عمل کرنے کی کسی قسم کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، کسی قسم کی تگدو نہیں کی جاتی ہے، اور بعض اوقات سماج میں تگدو موجود ہوتی ہے لیکن ہدف نہیں ہوتا۔
تو اس موضوع کے حوالے سے اسلام اور حقوق نسواں کا تحفظ اگر ہم دیکھیں تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس تمہید سے گزرنا ہوگا کہ اسلام سے پہلے عورت کی حالت کیا تھی سماج میں۔ انسانی سماج کا اتنا اہم حصہ ہونے کے باوجود کہ جس کے بغیر مرد کی زندگی ادھوری ہے۔ اسلامی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ مرد نے تنہائی محسوس کی، دنیا میں اس کے لیے زندگی گزارنا اجیرن بنا۔ جب اپنے مولا سے اس حوالے سے دعا کی اور انسیت مانگی تو اللہ نے اپنے کمال قدرت سے اس آدمی کے، اس آدم کے، انسان کے، مرد کے پہلو سے، اس کی دائیں پسلی سے اس کے شریک حیات عورت پیدا کی۔ جب شام ہوتی ہے پوری کائنات کے مرد اس عورت کی طرف لوٹتے ہیں، یہ عورت ان کا مرکز ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے ان کی ماں مرکز ہے، دن بھر جائیں گھومیں جہاں ان کی مرضی ہے، اسکولوں میں جائیں، مدارس میں جائیں، پارکوں میں جائیں، لیکن شام کو ماں کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور یہ بھائی دن بھر چاہے جتنا تھکا ہارا ہو، شام کو اس کی آماجگاہ اس کی شفیق اور رفیق بہن ہوتی ہے۔ اور یہ شوہر دن بھر کتنا ہی زیادہ دنیا کی مصائب کا شکار کیوں نہ ہوا ہو، لیکن تسرہ اذا نظر، تطیعہ اذا امر، اور اس سے بڑھ کر اللہ کا فرمان ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جب شام کو گھر پہنچتا ہے اپنی اہلیہ اور شریک حیات سے دو لفظ سنتا ہے، دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ عورت ہے جس کی طرف کسی نہ کسی صورت میں مرد محتاج ہے۔ لیکن مردوں کی دنیا کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ اگر اپنے دوست دباؤ اور تسلط کا کسی کو شکار کیا ہے تو وہ عورت کو کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ وہ عورت ہے؟ بہت سارے سماجوں نے اسے انسان ماننے سے انکار کیا، اور کئی ایسی میٹنگیں منعقد ہوئی ایک تہذیب و تمدن میں نام نہیں لوں گا، آپ سب جانتے ہوں گے، علماء کرام بیٹھے ہیں، نہ کہنے کی ضرورت ہے نہ گنجائش ہے، وقت بھی کم ہے، جہاں میٹنگیں منعقد ہوئیں اور جہاں بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد ہوئیں اس موضوع پر کہ عورت کو انسان مانا جائے کہ نہیں۔ عورت ایک وہ تسلی کا سامان، کھیل کود کا سامان مانی جاتی تھی، اور اگر زندہ درگور کرنے سے بچ جاتی تو منقولہ وراثت کا حصہ قرار پاتی، اور کسی سماج میں اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جلائی جاتی، اور دوسرے سماج میں حیوانات سے زیادہ نجس مانی جاتی۔ اور وہ قوم بھی تھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب ان میں سے کسی کو یہ اطلاع ملتی کہ گھر میں جس بچے کی ولادت کا آپ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے وہ بچی ہے، تو ظل وجہہ مسودن، اس کا چہرہ سیاہی مائل ہو جاتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو چھپاتا تھا کہ کیسے لوگوں کے سامنے جاؤں، کیا منہ لے کر جاؤں کہ لوگ کہیں گے آپ کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن جب اسلام آیا، اس عورت کی اہمیت بیان کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ماں کی صورت میں اس کے ساتھ احسان کرو، یا اخت ہارون بہن کی صورت میں اس کے ساتھ احسان کرو، ہن لباس لکم بیوی کی صورت میں اس کے ساتھ احسان کرو، اور اللہم انی احرج حق الضعیفین، عام عورت کے اعتبار سے اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے حق کا پاس و لحاظ کرو۔ اسلام نے جو عورتوں کے حقوق ثابت کیے، بہت سارے حقوق ہیں، میں کتنے حقوق اس مختصر سے وقت میں ذکر کروں گا، میں صرف وہ اسلوب بیان کروں گا، اس کے بعد اگر وقت نے سہارا دیا تو چند مثالیں پیش کروں گا جو اسالیب حقوق کے تحفظ کے لیے اسلام نے اختیار کیے ہیں۔ کہیں حق جب ذکر کیا تو اس کے ساتھ جو ہے اللہ نے حکم شرع بیان کیا
یا فضیلت بیان کی. حکم شرع بیان کیا ایک اسلوب ہے، فضیلت بیان کی دوسرا اسلوب ہے. جس نے حق پامال کیا عورت کا اس کو جہنم کی جو ہے بشارت سنائی، اس کی خبر سنائی، تیسرا اسلوب ہے. اور کہیں شرعی احکام میں عورت کی وجہ سے نرمی پیدا کی، چوتھا اسلوب ہے. اور کہیں اللہ کے رسول نے عورت کا معاملہ دیکھ کر اپنی ذات مبارکہ سے خود دخل پیش کیا، خود اپنی ذات مبارکہ وہاں پر جو ہے پیش فرمائی تاکہ عورت کا مسئلہ حل ہو اور اس کے حق کا تحفظ ہو. اور اس حوالے سے عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں مرد کے برابر قرار دیا ہے، جیسے فضیلت میں یا اسی طرح اصل خلقت میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. اور اسی طرح ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اور اسی طرح مثالیں بیان کرنے میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ان سب چیزوں کے بعد جو پہلا حق میں ذکر کروں گا وہ ہے زندہ رہنے کا حق، حق الحیات، زندہ رہنے کا حق. اللہ نے ان لوگوں کو سخت بیزاری کے الفاظ سے یاد کیا جنہوں نے اس عورت سے زندہ رہنے کا حق چھینا تھا. قرآن میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں بچی سے اس لیے پوچھا جائے گا، حالانکہ عمومی طور پر ظالم سے پوچھا جاتا ہے، لیکن اس ظالم کا ظلم اتنا گھناؤنا اور اس کی حرکت اتنی قبیح ہے کہ اللہ عز و جل اس کی طرف اپنی نظر نہیں اٹھائیں گے، اور اللہ عز و جل اس کو اپنے کلام سے محروم فرمائیں گے، اور اللہ عز و جل اسے پوچھنے کی بجائے اس مظلوم بچی سے پوچھیں گے. اور یہاں پر ایک نکتہ یہ ہے، کائنات کے سارے مفسرین اور دانشوران سے پوچھیں یہ جو عورت جس کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے کیا یہ مسلمان تھی یا ہندو عورت تھی، غیر مسلم تھی؟ یہ غیر مسلم بچی تھی، کیونکہ کسی صحابی نے اپنی بچی کو زندہ دفن نہیں کیا. ایک طرف سے زندہ رہنے کا حق، اور اگر آپ چونکہ وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے ایک دو مثالیں پیش کروں گا. مالی حق، چاہے مہر کی صورت میں ہو، چاہے وراثت کی صورت میں ہو، چاہے دوسری صورتوں میں کام کرنے کی صورت میں ہو. عورت کو کام کرنے کی چند شروط کی بنیاد پر اجازت دی گئی ہے تو ان کا تحفظ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب ایک آدمی آیا، میں نے اپنے اس بیٹے کو کوئی چیز ہدیہ میں دے دی، آپ گواہ رہے. فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں رہتا. اور اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اور اسی طرح دوسری بہت ساری آیات جہاں عورتوں کا مالی حق اللہ نے محفوظ رکھا. تعلیم و تربیت کا حق، کتاب و سنت کی دلائل اس پر کافی زیادہ ہیں. میں تحفظ کی صورت بتلاتا ہوں. صرف جب وہ خاتون آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد آپ کے پاس آ کر پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، وہ ایجوکیٹڈ بنتے ہیں، ہم محروم رہتی ہیں. فرمایا فلاں گھر میں جمع ہو جاؤ. اس بزرگ خاتون کے گھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں عورتوں کو پڑھایا. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے گا عزت و آبرو کا حق، قرآن مجید نے فرمایا جو کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے بدکاری کی 80 کوڑے مارے جائیں اس شخص کو، تاکہ عورتوں کی عزت اور عصمت پامال ہونے سے بچائی جا سکے. اور اپنی شادی کا حق، ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے میری شادی میری مرضی کے خلاف طے کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے باپ سے کہ ایسی شادی نہیں ہوگی، اور اس عورت سے فرمایا آپ اس شادی کو توڑ سکتی ہو. تو اس عورت نے کہا اب میں اس شادی کو برقرار رکھتی ہوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ ساری عورتوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ کسی بھی باپ کو اپنی بیٹی پر شادی کے نام سے، غیرت کے نام سے، قوم کی عزت کے نام سے یا دوسرے ناموں سے اتیاچار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. معقل بن یسار سے فرمایا اے معقل،
اپنی بہن کو شادی کرنے کی اجازت دو۔ اور جس عورت نے کہا میں اس شوہر سے زندگی نہیں گزار سکتی، فرمایا اتردین علیہ حدیقتہ، کیا آپ باغ واپس کر سکتی ہو؟ کہا ہاں۔ اور اس آدمی کو حکماً فرمایا اقبل الحدیقہ وطلقہ تطلیقہ، اپنا باغ واپس لے لو اور اس انسان کو، اس عورت کو عذاب میں رکھنے کے بجائے اس کو چھوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں عورتوں کے حقوق لے کر اور ان کا تحفظ لے کر دونوں چیزیں لے کر آئے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔